السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو دروس اللغۃ العربیہ جزء اول کا سبق نمبر 23 ہے، جو کہ آخری سبق ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس کتاب کا جزء ثانی شروع کریں گے۔ اس سبق میں غیر منصرف کا ایک رول یعنی قاعدہ بتایا گیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بتایا جا چکا ہے کہ غیر منصرف اسم پر کبھی بھی تنوین نہیں آئے گی۔ اب اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس پر زیر بھی نہیں آئے گا۔ جیسے حرف جر کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مجرور یعنی زیر والا ہوتا ہے، ایسے ہی مضاف الیہ بھی مجرور ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اسم غیر منصرف ہو اور اس پر حرف جر لگایا جائے یا اس اسم کو مضاف الیہ بنا دیا جائے تو اس اسم پر بجائے زیر کے آپ زبر دیں گے۔ ہاں، دو شکلیں اس قاعدے سے مستثنیٰ ہیں، یعنی دو شکلوں کے اندر یہ قاعدہ ٹوٹے گا، یعنی اس قاعدے کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا۔ ہر زبان کے اندر کچھ مستثنیات ہوتے ہیں جس کو انگلش کے اندر ایکسیپشن کہا جاتا ہے۔ وہ دو شکلیں کون سی ہے؟ نمبر 1، غیر منصرف اسم پر ال داخل ہو۔ نمبر 2، یا وہ مضاف بن رہا ہو تو اس پر زیر دیا جائے گا، جیسے فی المساجد۔ تو مساجد یہ غیر منصرف ہے، فی حرف جر کی وجہ سے یہاں پر ڈال کے نیچے زیر پڑا گیا فی المساجد۔ اسی طرح فی مساجد المدینۃ، مدینے شہر کی مسجدوں میں، یہاں پر یہ مساجد حرف جر کی وجہ سے تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی یہاں پر مساجد یہ مضاف بھی بن رہا ہے، اس لیے یہاں پر زیر دیا گیا۔ ان دو مثالوں میں مساجد و غیر منصرف اسم ہے لیکن پھر بھی زیر آیا اس مستثنیٰ شکل کی وجہ سے۔ اب آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ الدرس الثالث والعشرون، 23واں سبق۔ المدرس قال، استاد نے کہا، من انت یا اخی، اے میرے بھائی تو کون ہے؟ احمد قال، احمد نے کہا، انا طالب جدید، میں نیا طالب علم ہوں۔ المدرس قال، استاد نے کہا، ما اسمک، تیرا نام کیا ہے؟ احمد قال، احمد نے کہا، اسمی احمد، میرا نام احمد ہے۔ المدرس قال، استاد نے کہا، من این انت، تو کہاں کا ہے؟ احمد قال، احمد نے کہا، انا من پاکستان، میں پاکستان کا ہوں۔ المدرس قال، استاد نے کہا، عندی 7 دفاتر، میرے پاس 7 کاپیاں ہیں۔ لمن ہی، وہ کس کی ہے؟ عباس قال، عباس نے کہا، ہاتی یا استاد، ہاذا لی، لائیے استاد یہ میری ہے۔ وہذا لمحمد، اور یہ محمد کی ہے۔ وہذا لحامد، اور یہ حامد کی ہے۔ وہذا لابراہیم، اور یہ ابراہیم کی ہے۔ وہذا لعثمان، اور یہ عثمان کی ہے۔ وہذا لیوسف، اور یہ یوسف کی ہے۔ وہذا لطلحۃ، اور یہ طلحہ کی ہیں۔ تو یہاں سے لے کر یہاں تک اس میں ابراہیم، عثمان، یوسف اور طلحہ غیر منصرف ہیں، اس لیے حرف جر لگنے کی باوجود اس کے اوپر زبر آیا۔ المدرس قال، استاد نے کہا، اہذا کتابک یا محمد، اے محمد کیا یہ تیری کتاب ہے؟ محمد قال، محمد نے کہا، لا ھذا کتاب حمزہ، نہیں یہ حمزہ کی کتاب ہے۔ المدرس قال، استاد نے کہا، این علی یا اخوان، اے بھائیو علی کہاں ہیں؟ حامد قال، حامد نے کہا، ذهب الی الریاض، وہ ریاض کی طرف گیا۔ المدرس قال، استاد نے کہا، وین یعقوب، اور یعقوب کہاں ہیں؟ حامد قال، حامد نے کہا، ذهب الی مکہ، وہ مکہ کی طرف گیا۔ المدرس قال، استاد نے کہا، این اسحاق، اسحاق کہاں ہے؟ محمد قال، محمد نے کہا، خرج، وہ نکل گیا۔
المدرس قال استاد نے کہا متا خرج وہ کب نکلا؟ محمد قال محمد نے کہا خرج قبل 5 دقائق وہ 5 منٹ پہلے نکلا۔ تمارین مشق تأمل الامثلۃ الآتیۃ آنے والی مثالوں کو سوچ۔ محمد محمد من محمد محمد کی طرف سے، یہاں من کی وجہ سے محمدن میں دال کے نیچے زیر آئے مجرور ہوا۔ الی محمد محمد کی طرف، لمحمد محمد کے لیے، کتاب محمد محمد کی کتاب۔ اس میں من کے بعد محمدن آیا، الی کے بعد اور لی حرف جر کے بعد، یہ 3 حرف جر کے بعد یہ محمدن منصرف اسم آیا، اس لیے یہاں پر مجرور پڑا، اور کتاب محمدن میں محمدن مضاف الیہ کی وجہ سے مجرور ہے۔ اب نیچے دیکھیے زینب من زینب زینب سے، الی زینب زینب کی طرف، لزینب زینب کے لیے، کتاب زینب زینب کی کتاب۔ یہاں پر بھی زینب کے اوپر من الی اور لی آیا، یہ حرف جر ہیں، لیکن چونکہ یہ زینب غیر منصرف ہیں اس لیے یہاں پر زیر کے بجائے زبر دیا گیا، اور کتاب زینب میں زینب مضاف الیہ ہے، اس کے اوپر بھی زبر دیا گیا۔ اقرا وکتب پڑھ اور لکھ۔ ھذا الکتاب لمحمد وذالک لزینب، یہ کتاب محمد کی ہے اور وہ زینب کی ہے۔ ذهب خالد الی احمد، خالد احمد کے پاس گیا۔ ذهب ابی الی مکہ وذهب عمی الی جدہ، میرا باپ مکہ کی طرف گیا اور میرا چچا جدہ گیا۔ اخت مروان مریضۃ، مروان کی بہن بیمار ہے۔ این زوج خدیجہ، خدیجہ کا شوہر کہاں ہے؟ ہوا فی لندن، وہ لندن میں۔ سیارت حامد جدیدۃ و سیارت ابراہیم قدیمۃ، حامد کی گاڑی نئی اور ابراہیم کی گاڑی پرانی ہے۔ بیت خالد کبیر و بیت اسامۃ صغیر، خالد کا گھر بڑا ہے اور اسامہ کا گھر چھوٹا ہے۔ این ذهب ابوک یا لیلا، اے لیلا تیرا باپ کہاں گیا؟ ذهب الی بغداد، وہ بغداد کی طرف گیا۔ فی استنبول مساجد کثیرۃ، فی استنبول مساجد کثیرۃ، استنبول میں بہت مسجدیں ہیں۔ ہندی 5 مفاتیح، میرے پاس 5 چابیاں ہیں۔ الکعبۃ فی مکہ، کعبہ مکہ میں ہے۔ فی ھذا الشارع 3 مساجد، اس راستے میں 3 مسجدیں ہیں۔ دیکھیے 3 سے لے کر 10 تک کا قاعدہ یہ ہے کہ معدود جمع اور مجرور ہوتا ہے، تو یہاں پر مساجد یہ جمع اور مجرور ہونا چاہیے، لیکن چونکہ یہ مجرور ہونا چاہیے لیکن چونکہ یہ غیر منصرف ہے اس لیے یہاں پر مساجدہ زبر پڑیں گے۔ ھذا الطبیب اسمہ ولیم وہو من لندن وذالک اسمہ لوئیس وہو من پاریس، یہ ڈاکٹر اس کا نام ولیم ہے اور وہ لندن کا ہے، اور وہ ڈاکٹر اس کا نام لوئیس ہے اور وہ پیرس کا ہے۔ سیارتی لونها اخضر، میری گاڑی اس کا رنگ سبز ہے۔ عندی قلم احمر، میرے پاس سرخ قلم ہے۔ البیت الابیض فی واشنگٹن، وائٹ ہاؤس واشنگٹن میں ہے۔ ذهب احمد الی محمد، احمد محمد کے پاس گیا۔ ذهب محمد الی احمد، محمد احمد کے پاس گیا۔ امن مکہ انت، کیا تو مکہ کا ہے؟ لا انا من الطائف، نہیں میں طائف کا ہوں۔ اخت فاطمہ طالبۃ، فاطمہ کی بہن طالبہ ہے۔ تقرأ الکلمات الآتیۃ واکتبھا مع ضبط اواخرها، آنے والے کلموں کو پڑھیے اور آخر میں اعراب دے کر اس کو لکھیے۔ آمینۃ من آمینۃ، لأحمد احمد، عثمان من پاکستان پاکستان، لخدیجۃ لندن، الی بغداد استنبول، مکہ فی مکہ جدۃ، مساجد فی مدارس یعقوب لاسحاق، معاویۃ من معاویۃ لعائشۃ عائشۃ، محمد خالد من عباس، نعمان حامد۔
اکتب العدد من 3 إلى 10 وجعل كل من الكلمات الآتية معدودا لها. 3 سے لے کر 10 تک کا عدد لکھیے اور آنے والے کلموں میں سے ہر ایک کو اس کا معدود بنائیے. اربعۃ فنادق 4 ہوٹلیں. ثلاثۃ مساجد 3 مسجدیں. اب یہاں پر ان اسماء کو معدود بنایا جائے اور اس کے ساتھ کوئی عدد لگایا جائے. جیسے ثلاثۃ مساجد 3 مسجدیں. اربعۃ فنادق 4 ہوٹلیں. خمسۃ منادیل 5 رومال. ستۃ مفاتیح 6 چابیاں. سبعۃ اصدقاء 7 دوست. ثمانیۃ زملاء 8 ساتھی. تسعۃ کراسی 9 کرسیاں. عشرۃ مدارس 10 مدرسے. ثلاثۃ دقائق 3 منٹ. تو یہاں پر جو معدود ذکر کیا گیا ہے اس کے اوپر آپ زیر پڑھیں گے اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہیں. یہ تھا ہمارا دروس اللغت العربیہ جزء اول کا آخری سبق، سبق نمبر 3. یہ جزء اول ہمارا پورا ہوا. انشاءاللہ ان قریب ہم اس کتاب کا جزء ثانی شروع کریں گے. تب تک کے لیے انتظار کیجیے. اور جزء ثانی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے جزء اول کے تمام اسباق کو، جو 23 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے گئے، ان اسباق کو آپ اچھی طرح دیکھ لیجئے تاکہ جزء ثانی سمجھنے میں آپ کے لیے سہولت رہے. ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے. بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.